فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جیسے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہ دیکھا، ایک واقعہ بیان کیا، پھر اب دوسرا کہ کیا یہ والی بات نہ دیکھی۔ اللہ اکبر۔ حضور جان عالم علیہ السلام کیا ان واقعات کے ہونے کے وقت موجود تھے بظاہر دنیا میں؟ یقیناً موجود نہیں تھے۔ آپ کی دنیا میں ظاہری تشریف آوری سے بہت پہلے کے یہ واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے یہ جو واقعہ آج کا ہے یہ حضرت عزیر کی قوم کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کیا تم نے نہ دیکھا، مطلب یہ کہ حضور جان عالم علیہ السلام اول و آخر ہیں، تبھی تو سب کچھ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تبھی تو دیکھنے والے ہیں کہ اول و آخر بھی ہیں۔ اگرچہ بظاہر انبیاء میں سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن جیسے وہ حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے، حضرت جابر کی حدیث ہے، جابر نے پوچھا کہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا بنایا گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یعنی حضور جان عالم علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے پیدا کیا گیا، تو سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے تو اسی لیے تو سب کچھ دیکھا تھا۔ بہرحال، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، وہ بولا، یعنی جس نے وہ دیکھا تھا، اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس۔ کس کو؟ جس نے یہ بات کی تھی، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام۔ فرمایا تو یہاں کتنا چہرہ؟ عرض کی دن بھر چہرہ ہوں گا یا اس سے کچھ کم؟ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے۔ اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، یعنی خراب نہ ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی۔ کھانے میں بو نہ آئی لیکن جو ساتھ گدھا تھا اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہ رہیں۔ اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ، کیوں کر ہم انہیں اچھان دیتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے پاس سے گزرے۔ بیت المقدس کو بخت نصر، یہ اکثر اس کو بخت نصر پڑھتے ہیں، یہ بخت نہیں بلکہ بخت نصر ہے، بادشاہ جو تھا ایک بخت نصر، اس نے حملہ کیا بیت المقدس پر، اس کو ویران کر دیا، چھتوں کو گرا دیا، سارے مکانات گرا دیے، لوگ مار دیے، جو کچھ بچے وہ بیچارے ڈر کے بھاگ گئے، سارا شہر ویران ہو گیا۔
حضرت عزیر کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ بڑے حیران ہوئے اور دل میں یہ خیال آیا اور بولا، آپ نے وہ خیال بولا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ شہر کیسے آباد ہوگا، اتنا ویران ہو گیا، بندے سارے چلے گئے، مکانات سارے گر گئے، سب مطلب ویرانی ویرانی ہو گئی ہے، یہ کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ رہے تھے اور پھر جا کے ایک جگہ پر درخت کے نیچے آپ لیٹے اور آرام فرمانے کی غرض سے تھوڑی آنکھ بند کی، سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سونے کی حالت میں ان کی روح قبض فرما لی۔ آپ 100 سال تک وہاں آرام فرما رہے، لیٹے رہے۔ 70 سال کے بعد ایک ایرانی بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سلطنت عطا فرمائی۔ وہ اپنی فوجوں کو لے کر یہاں اس بیت المقدس کے شہر میں پہنچا اور اس نے کیا کیا کہ اس شہر کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ دوبارہ سے جو تعمیر کیا وہ پہلے کی تعمیر سے بھی زیادہ اچھا تعمیر کیا، بڑا خوبصورت شہر بنایا سنوارا 70 سال بعد۔ اب وہ 30 سال میں اس شہر کی جب تعمیر ہو گئی، وہ اپنی آب و تاب پر جوبن پر آ گیا، تو پھر جو ہے وہ 100 سال پورے ہوئے تو حضرت عزیر کی آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بینائی عطا فرمائی، یہ دوبارہ جاگے۔ اب جب یہ جاگے تو سب سے پہلے ان کی آنکھوں میں جان پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد ان کے جسم کے باقی اعضاء میں حرکت ہوئی۔ جب دوبارہ سارے اعضاء صحیح قابل ہو گئے تو انہوں نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا۔ وہ کھانا جو ان کی گود میں تھا وہ کیا تھا؟ انگور کا شربت تھا اور ساتھ میں کچھ کھانے کی اور چیزیں تھیں۔ آپ نے اس کھانے کی طرف دیکھا تو اس میں مطلق بو پیدا نہ ہوئی، حالانکہ 100 سال تک آپ لیٹے رہے، 100 سال تک وہ عرصہ گزارا، لیکن 100 سال میں یہاں 100 دن کھانا نہیں بچتا، وہاں 100 سال تک اس کھانے کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ پھر ساتھ جو گدھا تھا، چونکہ وہ تھا تو ان کا لیکن ان سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا، تھوڑا سا دور بیٹھا ہوا تھا، تھوڑا سا دور لیٹا ہوا تھا، اس گدھے پر کیا ہوا کہ اس کی ہڈیاں تک گل گئی، اس کی ہڈیاں تک نہ بچی، وہ سلامت نہ رہا بالکل جناب، اس کا گوشت جڑ گیا، اس کی کھال ختم ہو گئی، اس کی ہر چیز ختم ہو گئی، ہڈیاں بکھر گئیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ اللہ نے سوال کیا کہ عزیر تم کتنا لیٹے ہوگے، کتنا سوئے ہوگے؟ چونکہ جب یہ سوئے تھے تو وہ صبح کا وقت تھا، دن کا وقت، چاشت کا وقت تھا، اور جب یہ جاگے تو مغرب ہونے والی تھی، مغرب سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ تو انہوں نے اپنی اسی سوچ کے مطابق کہا جی کچھ دن لیٹا ہوں گا، پورا دن یا دن کا کچھ حصہ لیٹا ہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کچھ دن لیٹا ہوتا تو یہ گدھا تو نہ مرتا، گدھے کی تو ہڈیاں تک گل گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ زیادہ عرصہ سوئے ہو، سوچو کتنا۔ ان کو نہ پتہ چلا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ 100 برس سوئے ہیں۔ اب جب اس بات کی طرف توجہ دلائی تو یہاں پر ایک بات آپ یہ ذہن نشین کریں کہ جو گدھا ان سے دور تھا اس کی ہڈیاں گل گئیں، لیکن جو کھانا ان کے جسم پر موجود تھا، جو ان کے جسم کے ساتھ ٹچ تھا، کیونکہ قرآن کی آیت کے اندر یہ تو نہیں لکھا نا کہ حضرت عزیر کا گوشت بھی گل گیا تھا، یعنی زمین میں یہ طاقت نہیں کہ وہ نبی کے جسم کو چھو بھی سکے۔ بعض تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت 100 سال وہاں پر گزارنے کے باوجود ان کے کپڑے تک میلے نہیں ہوئے۔ ہے 100 سال ایک بندہ وہاں پر رہے، 30 سال، چلو پہلے تو 70 سال کا زمانہ وہ شہر ہی ویران رہا نا، لیکن 30 سال میں جو وہ شہر بنا تو وہاں سے گاڑیاں، دوسری گاڑیاں تو نہیں، بیل گاڑیاں گزری ہوں گی، گھوڑے گزرے ہوں گے، سواری کے جانور گزرے ہوں گے، لوگ گزرے ہوں گے، مٹی توڑی ہوگی نا، آندھی آئی ہوگی، بارش ہوئی ہوگی، سب کچھ ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ کے کپڑوں پر ایک میل کا ذرہ تک نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کے جسم کے ساتھ ٹچ تھے، اور نبی کے جسم پر کوئی اس طرح کی میل کچیل آ ہی نہیں سکتی۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے، گندے ہو گئے، اگر خدا نخواستہ کوئی یہ جملہ بولے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور کے کپڑے میلے نہیں ہو سکتے۔ کوئی یہ عیب ہے نا، میلا ہونا عیب ہے، اور کوئی کہے لگائے نا عیب نبی کی ذات پر تو کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان نبی محترم کے کپڑے بھی خراب نہ ہوئے، کوئی چیز خراب نہ ہوئی۔ تو جب یہ کھانا ان نبی کے جسم کے ساتھ لگ کر خراب نہیں ہو سکتا، تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک انسان ہے اور جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں بچتا، تو اس بندے کا اپنا کچھ نہیں بچے گا، ان نبی کی ذات پر کوئی فرق نہیں آ سکتا، اس کے ایمان میں سے کچھ حصہ نہیں بچے گا۔ اس لیے اس طرح کے عقائد اور اس طرح کے لوگوں کے جو عقائد رکھتے ہیں ان لوگوں کے سائے سے بھی دور بھاگیں، ان کے قریب مت جائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو
کوئی چیز نہیں کھا سکتی۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسم کو چھوئے، ان کو کھائے، ان کے جسم کو خراب کرے۔ یہ مٹی پر حرام ہے، وہ ان کے جسم پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ وہ گدھا زندہ ہوا، اس پر گوشت آیا، کھال آئی، کھال پر بال آئے، پھر اس کے بعد اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ جب آپ اٹھے تو اٹھنے کے بعد اب آپ کو چونکہ شہر کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ شہر تو اللہ نے آباد کر دیا۔ اب وہ اپنے گھر، چونکہ اس شہر سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک بستی میں آپ کا گھر تھا، اب اندازے سے چونکہ سب چیزیں بدل گئی تھی، اندازے سے اپنے گھر پہنچے تو ان کے ساتھ رہنے والے سارے لوگ ظاہر فوت ہو چکے تھے، دنیا سے چلے گئے تھے۔ ایک ان کا بیٹا جس کی عمر 118 برس تھی وہ زندہ تھا، اور ایک ان کی جو خادمہ تھی، گھر کی کنیزہ تھی، وہ زندہ تھی، بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ جب یہ گھر کے اندر دروازے میں پہنچے، دروازہ بجایا تو وہ اندر تو نہ آ سکتی تھی، یہ اندر گئے تو اس سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گھر ہے۔ تو کہا وہ خود کہاں ہیں؟ کہا پتہ نہیں کہاں گئے، 100 برس ہو گئے ہم نے ان کو نہ دیکھا، وہ ہم سے کہیں گم ہو گئے ہیں، 100 برس ہو گئے ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اکبر، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ اتنے عرصے بعد آپ کہاں سے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا کہ تم کیا نشانی چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ نشانی چاہتی ہوں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ اپنے اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے واپس بینائی عطا فرمائے، کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتی، میں پاؤں سے چل نہیں سکتی، میرے پاؤں ٹھیک ہو جائیں اور میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ سکوں، آپ کی زیارت کر سکوں۔ حضرت عزیر نے دعا فرمائی، وہ بڑھیا فوراً دیکھنے والی ہو گئی، بینا ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا خدا کی قسم آپ بھی حضرت عزیر ہیں۔ پھر وہ آپ کو لے کر بستی میں اس جگہ پر گئی جہاں پر آپ کے شہزادے تشریف فرما تھے، کسی مجلس میں کوئی گفتگو فرما رہے تھے۔ باقی بنی اسرائیل کے اور بھی لوگ آباد تھے جو دوبارہ واپس آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، انہوں نے وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو اس نے بڑھیا نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر واپس آ گئے، حضرت عزیر واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، 100 برس بعد کیسے واپس آ گئے؟ تو ان کے شہزادے نے کہا کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے بابا کے کندھے پر بالوں کے ذریعے ایک ہلال کا نشان بنا ہوا تھا، چاند کا نشان بنا ہوا تھا، تو اگر یہ عزیر ہیں تو ہم ان کی وہ نشانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جب کپڑا ہٹا کر دیکھا گیا تو وہ چاند وہاں پر موجود تھا، کیونکہ تھے تو یہی نبی، چاند وہاں پر موجود تھا۔ تو سب نے آپ کی تصدیق کی۔ تو پھر پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو کہا مجھے یہ دکھانے کے لیے کہ یہ شہر کیسے آباد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اچھا پھر اس کے بعد حضرت عزیر نے ایک اور نشانی ارشاد فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ایک شخص نے ان میں سے کہا کہ چونکہ آپ نبی ہیں تو آپ کو توریت شریف تو زبانی یاد ہوگی، کیونکہ انبیاء کو اپنی کتابیں زبانی یاد ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میرے والد نے حضرت عزیر کا لکھا ہوا توریت شریف کا وہ نسخہ فلاں جگہ پر دفن کیا تھا، اگر آپ وہی ہیں تو ہم وہ نکالتے ہیں، آپ ہمیں توریت پڑھ کر سنا دیں۔ جب وہ نسخہ وہاں سے نکالا گیا اور حضرت عزیر نے وہ پڑھا تو وہ من و عن وہی تھا جو آپ نے پڑھا تھا اور جو آپ نے لکھوایا تھا۔ یہ انبیاء کرام کی خوبصورت باتیں ہیں، یہ ان کے خوبصورت واقعات ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ اس لیے ان کو پڑھا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کو سمجھا کریں۔ قرآن ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، سب چیز۔ یہ قرآن کی اس آیت کے اندر بالکل واضح طور پہ یہ بات فرمانا، حالانکہ بظاہر اس کی اس طرح کوئی خاص ضرورت لگتی نہیں تھی کہ کھانا ٹھیک ہے گود میں پڑا ہوا ہے تو پڑا رہے، خالی وہ گدھا دکھانا تھا، وہ شہر دکھانا تھا۔ مقصود تو وہ 2 چیزیں تھی کہ ان کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے اس کا عین الیقین کرانا تھا، لیکن اس کھانے کی طرف جو خاص توجہ دلائی وہ اس لیے دلائی کہ آپ سب کو پتہ چل جائے کہ انبیاء کے جسم کے ساتھ جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے وہ کبھی مردہ حالت میں نہیں ہوتی، اس پر کوئی زمانے کے جتنے بھی تغیرات ہیں وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ یہ عقیدہ بیسیکلی سکھانا مقصود تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ وآخر دعوانا